الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ و عزیزو، میں نے قرآن مجید کی آیت تو بڑی ہے، چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کی۔ میں اس آیت کے پہلے ٹکڑے کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ اللہ رب العزت اس آیت میں اپنے مومن بندوں کے لیے کیا خوشخبری بیان فرما رہے اور کون سی چیز کو بیان فرما رہے اور کون سی صفات کو بیان فرما رہے، تاکہ وہ صفات میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے، اللہ رب العزت جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ خود فرما رہے اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا اور کہا مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، میں اس کی تفسیر تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے آج یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ جس بندے کو ہدایت سے نوازنا چاہتے ہیں، میرے آپ کے الفاظ میں جس سے پیار کرنا چاہتے ہیں، اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اسلام کے لیے سینے کے کھولنے کا کیا مطلب؟ تو کہا ہدایت کا نور اس کے سینے میں ڈال دیتے ہیں، اور جب ہدایت کا نور اس کے سینے میں ڈال دیتے ہیں تو نیکی آسان اور گناہ مشکل ہو جاتا ہے۔ خلاصہ پھر کچھ صحابی نے اور بھی سوال کیا، ایک صحابی نے یا چند صحابی نے، اصل وہی بات رکھنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کہ اللہ نے جس کو اپنا قریب، اپنا قرب اور اپنا پیار دینے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے سینے کو چوڑا کر دیتے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا ہدایت کا نور اس کے سینے میں داخل کر دیتے ہیں، اس کی کچھ علامت تو بیان فرما دیجئے۔ ہم کیسا سمجھے کہ اس کے سینے میں اللہ نے ہدایت کے نور کو داخل کر دیا ہے اور اس کے سینے کو بند کر دیا ہے، کیسا سمجھے؟ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، واقعی اگر صحابہ یہ سوال نہیں کرتے تو یہ آیت کی تشریح قیامت تک کے لیے سمجھ میں نہیں آتی۔ جب سینہ چوڑا، ایسا تو کوئی باقاعدہ چوڑا تو نہیں ہوتا ہے نا، جس کا جو سینہ ہے ویسا ہی ہے، نور بھی داخل ہو گیا، کیسا معلوم؟ اس کی کچھ علامت، اس کی کچھ تھوڑی اور تفسیر فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تشریح فرمائی کہ اس کی میرے پیاروں 3 علامتیں کہ تم سمجھ جاؤ جس کے دل میں اللہ رب العزت نے ہدایت کے نور کو داخل کر دیا ہے، اس کے اوپر پہلی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ التجافی عن دار الغرور۔ نبی فرماتے دنیا جو دھوکے کا گھر ہے، اس سے وہ کنارے ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کام کاج نہیں کرتا، تسبیح لمبی چوڑی لے کر 1000 دانے کی ملنگ بن جاتا ہے؟ کہا نہیں، دنیا میں رہتا ہے
کاروبار بھی کرتا ہے، ملازمت بھی کرتا ہے، فیکٹری بھی چلاتا ہے، 10 فیکٹری چلاتا ہے، 8 ہوٹلیں چلاتا ہے، دل اس میں نہیں لگتا ہے، سب کام کرتا ہے، دنیا کا دھوکے کا گھر ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے وہ سب کام کاج کرنے کے بعد بھی دنیا سے کنارے رہتا ہے، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے، قالین پہ بھی چلتا ہے، بہت بڑے گدے پہ بھی سوتا ہے، یہ اللہ سے دور کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن دل اس میں نہیں لگتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ صاحب مثنوی نے بہت اچھی مثال دی، میں اس مثال سے اس جملے کی تشریح کروں گا تو آپ کو بھی مجھے بھی سمجھنا آسان ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے وہ دور رہتا ہے سب کے ساتھ، لیکن اس کا دل خدا سے لگا رہتا ہے، سب چیزیں استعمال کرتا ہے، وہ اللہ کی سب نعمتیں استعمال کرتا ہے، اس میں پھنستا نہیں ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کشتی پانی کے بغیر چل سکتی ہے؟ بولو نا، نہیں چل سکتی، بوٹ نہیں چل سکتی۔ کشتی کے لیے اتنا پانی ضروری ہے جس سے اس کو چلنے میں آسانی ہو، پانی کے بغیر کشتی کا چلنا مشکل، اور وہی پانی اگر کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو دنیا اس کے جیب تک رہتی ہے، دل میں نہیں رہتی ہے، دنیا کو استعمال بھی کرتا ہے اور پانی کی طرح وہ کشتی کے لیے پانی کا رہنا بھی ضروری۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی اسٹیمر میں، اگر بڑی بوٹ پہ اگر پانی آتا ہے تو ایک ڈبہ لے کر ایک آدمی اس کو نکالتا بھی رہتا ہے، کیوں؟ ضروری ہے نا، لے لو نا۔ کہا نہیں، اتنا ہی ضروری ہے کہ اس سے ٹچ ہو کر چلے، وہ اندر آ گیا تو کشتی اور مسافر سب خطرے میں۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ دنیا میں رہتا ہے وہ، تو اگر چٹنی روٹی بھی کھاتا ہے تو بھی دل نہیں لگاتا ہے، اگر وہ مرغن کھانا بھی کھاتا ہے تو بھی اللہ سے دور نہیں رہتا ہے، وہ دل اللہ کی طرف لگے رہتا ہے۔ پہلی علامت کس کی علامت؟ کہ اللہ نے اس کے سینے میں ہدایت کا نور ڈال دیا ہے۔ پہلی علامت یہ ظاہر ہو گئی کہ 1000 روپیہ میٹر والا بھی کپڑا پہنا ہے وہ، یا 50 روپیہ میٹر والا بھی کپڑا پہنا ہے، لیکن وہ اس میں منہمک نہیں رہتا ہے، صبح سے شام تک وہی فکر اس کے اوپر نہیں سوائی رہتی ہے، 9 2 11 کے پیچھے نہیں رہتا ہے کہ اب اس کو کیسا کروں میں، اب اس کو کیسا۔ جو اللہ پاک دیتا ہے اس میں خوش رہتا ہے، کم دیا تو صبر کرتا ہے، زیادہ دیا تو شکر ادا کرتا ہے، گھمنڈ نہیں کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ناشکری نہیں کرتا ہے، کیونکہ معلوم ہے اس کو کہ جتنی بھی اللہ پاک نے دنیا دی ہے یہ آج ہے کل ختم ہو جائے گی، تو دل اس سے نہیں لگاتا ہے۔ اور زندگی کو گزارنے کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے، لیکن پیسے کی محبت دل میں آ جائے تو وہ جس طرح پانی کے اندر کشتی کے اندر اگر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی اور مسافر بھی ڈوب جائیں گے۔ یہ دنیا اس کے ہاتھ تک، اس کے جیب تک، اس کے آس پاس تک رہتی ہے، اگر جس دن اس کے دل میں آ گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ڈوب جاؤں گا، تو وہ کنارے رہتا ہے، سب کے ساتھ بھی سب سے جدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتا ہے وہ، لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ دنیا سے گزرا ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دنیا سے گزرا ہوں، طلبگار نہیں۔ شاعر کہتا ہے دنیا سے گزرا ہوں، طلبگار نہیں ہوں۔ دنیا چل رہی ہے، صبح سے شام تک دنیا میں کمانا ہے، کھلانا ہے، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، سب کرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے التجافی عن دار الغرور، کہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے، کسی کے ساتھ نہیں رہا ہے، وہ کسی کے ساتھ دنیا نہیں ساتھ میں گئی ہے قبر میں، اس کو معلوم رہتا ہے، معلوم تو مجھے اور آپ کو بھی ہے، لیکن اس کو یقین رہتا ہے اس بات پر کہ یہ دنیا مجھ کو دھوکہ دے گی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی نہیں ہوئی ہے اور سب کو دھوکہ دی ہے، آخر میں موت سے پہلے تو وہ موت سے پہلے ہی دنیا سے الگ ہو جاتا ہے۔ کہ تم اس کو 24 گھنٹے دیکھو گے تو میٹنگ وہ دنیا ہی کی کرتا ہے، لیکن دل میں نہیں، صرف زبان سے بات کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال بیان فرمائی، والانابۃ الی دار الخلود، صرف دنیا سے علیحدہ نہیں رہتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے، آخرت کی یاد اس کے دل میں لگی رہتی ہے کہ یہ تو دھوکے کا گھر ہے، یہ ٹھیک ہے دھوکے کا گھر ہے، پہلی علامت تو ہے، لیکن آخرت بھی یاد ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، آخرت یاد رہتی ہے اس کو،
صبح شام گھر سے نکلتا بھی ہے تو وہ مراقبہ کر کے نکلتا ہے، دنیا کمانا ہے لیکن کبھی بھی موت آ جائے گی اور مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، اور آخرت میرا ہمیشہ کا گھر ہے، آخرت ہمیشہ کا گھر ہے، اس کی طرف دل لگا رہتا ہے۔ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، یہ شرع صدر کی علامت بیان فرما رہے۔ اللہ پاک جس کے سینے میں اپنی ہدایت کا نور ڈالتے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا اس کی علامت بھی بیان کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے وہ کنارے ہو جاتا ہے، دل کے اندر دنیا کو نہیں بساتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تیسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت سے پہلے پہلے موت کے لیے تیار رہتا ہے، موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ کروڑوں کا بیلنس ہے، حساب صاف، کا کسی کا باقی ہے کا نہیں باقی، کا باقی ہے تو لکھ کے رکھا ہو ڈائری میں، وصیت نامہ سر کے نیچے موجود ہے کہ میرا کس کے ساتھ لینا ہے وہ بھی لکھ دو، نہیں لینا ہے نہ لکھو کہ کوئی بات نہیں، بھول جاؤ۔ اگر آخرت میں 1 روپے کی وجہ سے اگر آپ کا کسی نے لیا ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، 700 مقبول نمازیں لوٹائے گا، لیکن مجھے اور آپ کو 98 بھی لوٹانا ہے، لکھ کے رکھتا ہے۔ کروڑوں کا بینک بیلنس ہے، سب لکھ کے رکھا ہے۔ 5000 بھی کماتا ہے، لکھ کے رکھتا ہے کس سے کتنا لیا ہے۔ موت سے پہلے پہلے موت کے لیے سب تیار رہتا ہے۔ نماز کتنی باقی ہے؟ کہا نہیں میری پوری ہو گئی۔ کہا قضاء عمری؟ کہا نہیں میں نے پوری کر لیا۔ کہا کیوں کر لیا اتنی جلدی؟ ابھی تو تمہاری عمر 32 سال ہے، ایک بچہ ہوا ہے، ابھی تو بھری نوجوانی ہے۔ کہا 32 سال ہو یا 72 سال ہو، موت کے لیے کوئی دن اور کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے رسول فرما رہے وہ موت کے لیے زمین تیار کر چکا ہوتا ہے، تیار رہتا ہے، کبھی بھی آ جائے، کوئی غم نہیں۔ کہا کچھ باقی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا روزہ باقی ہے؟ کہا نہیں۔ زکوٰۃ باقی ہے؟ کہا نہیں۔ حج باقی ہے؟ کہا نہیں۔ ارے 500 1000 کسی سے قرضہ لیا ہے؟ کہا 6 چکا چکا ہوں میں۔ کوئی نہیں۔ کسی کا مال لوٹا ہے؟ کہا نہیں لوٹا تھا، دے چکا ہوں میں۔ 5 روپیہ بھی میرے اوپر کسی کا نہیں باقی ہے، ایک چائے کا بھی حساب نہیں باقی ہے، اور جو کچھ باقی ہے میرے بزرگ و عزیز و قرضے کی میں حدیث سناتا ہوں آپ لوگوں کو، بیچ میں بات نکل آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس نے قرض لیا، چکانے کی نیت نہیں تھی، ٹوپی باز تھا، دھوکہ دینے کی نیت تھی، اللہ پاک وہ کیا دھوکہ دے گا؟ 5-10 ہزار روپیہ کسی کا ڈوبا کر اللہ پاک اس کے 5 لاکھ ڈوبا دے گی، اس کی جو کمائی تھی سب ڈوبا دے گی۔ اس کی بدنیتی کا اثر یہ ہوگا کہ اس نے لیا تھا قرضہ اور زبان سے بولا تھا میں چکا دوں گا حاجی صاحب، اور اس کے دل میں نیت نہیں تھی۔ اللہ دل کے حالات کو جانتے ہیں، اللہ پاک فرماتے یہ 10,000 روپیہ تو حاجی صاحب کا گیا، کوئی بات نہیں، نیت ہی نہیں تھی میری چکانے کی، لیکن جو میرے پاس 10 لاکھ روپے تھے وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ نبی فرما رہے ڈوبیں گے، ہو نہیں سکتا ہے کہ بات غلط اور ڈوبے۔ میرا جو دوسرا بیلنس تھا وہ بھی ڈوب، میں دوسرے کا کیا ڈوبا تھا، میرا ڈوب گیا 10 گنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس نے قرض لیا سچی چکانے کی نیت تھی، اللہ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ چکائے بغیر اس کی موت نہیں آئے گی۔ موت آ بھی گئی، اللہ اس کے قرضے کو آخرت میں چکا دیں گے، اس کی نماز روزے کو بچا لیں گے۔ نیت تھی چکانے کی اور محنت بھی، ہاں چکانے کی نیت اور محنت دونوں تدبیر کرنا پڑے گا۔ میرے بزرگ عزیز والاستعداد للموت قبل نزولہ، کہ اللہ کا کوئی حق تو باقی ہوگا؟ کہ سب باقی تھا، سب ختم کر دیا میں نے، کچھ بھی نہیں باقی۔ قضاء عمری صاف، نماز صاف، روزے صاف، زکوٰۃ حج سب صاف۔ کہ بندوں کا کوئی حق؟ کہ کچھ بھی نہیں۔ کہ لیا تھا واپس کر دیا، نہیں تھا مہلت مانگ لی، بول دیا کہ بھائی حاجی صاحب مہلت دے دو میں چکا دوں گا آپ کا۔ میرے بزرگ عزیزو والاستعداد للموت قبل نزولہ، یہ میں نے اپنے انداز سے آپ کی خدمت میں تشریح پیش کی ہے۔ اب میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور اللہ کی اس آیت کے مطابق اللہ نے میرے دل کو ہدایت کے لیے چنا ہے کہ نہیں چنا ہے؟ میرے دل کو اسلام کے لیے ہدایت کا نور میرے سینے میں داخل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ 3 علامت ہے، اب معلوم ہو گیا۔ یہ 3 علامت اگر میرے اندر ہے، آپ کا سینہ قابل مبارک ہے،
دنیا کے کروڑوں سینوں سے آپ کا سینہ سب سے زیادہ مبارک، آپ کی پیشانی چومنے کے قابل ہے، آپ کے بدن کا ہر بال چومنے کے قابل ہے۔ اللہ نے آپ کے سینے میں ہدایت کا نور داخل کر دیا، آپ کے اندر تینوں علامت ہے۔ اگر نہیں ہے تو موت کا وقت سے پہلے پہلے کبھی بھی تیار ہو سک جائے، اور یہ ان علامتوں کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرے کہ میرا دل دنیا میں ہے کہ دنیا سے کنارے ہے، مجھے آخرت یاد آتی بھی کہ نہیں آتی۔ برسوں ہو جاتے آخرت کا کوئی ذکر ہی نہیں، بلکہ کوئی برتھ ڈے پارٹی میں، شادی کے پارٹی میں اگر کوئی موت کا ذکر کر دے تو چپ بیٹھو، ابھی کہاں ذکر کر رہے ہو تم موت کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم موت کو صبح شام یاد کرو، تم ہر جمعے کو قبرستان جایا کرو۔ سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اللہ کے رسول اور اللہ کے سب سے زیادہ قیمتی بندہ ہے، تو موت کا تو ذکر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، جس نے 25 مرتبہ پڑھ لیا 24 گھنٹے میں، جب بھی مرا 24 گھنٹے میں اللہ پاک شہادت کی موت دیں گے۔ اللہم بارک لی فی الموت، اے اللہ میری موت میں برکت نصیب فرما، یعنی ایمان پہ خاتمہ فرما، اور ما بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی میں برکت نصیب فرما۔ تو خوشی کی محفل میں تو موت کو کوئی یاد کر بھی دیتا ہے تو میں اس کی زبان پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں، تو مجھ کو کب موت یاد آئے گی؟ اور میرا دل آخرت کی طرف متوجہ ہے کہ نہیں؟ والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے میرا سارا بیلنس صاف، سارا حساب چکتا، نہ مخلوق کا کوئی حق باقی، نہ اللہ کا کوئی حق باقی۔ میرے بزرگ عزیزو، حضرت فضیل بن عیاض غالباً صبح رونے لگے۔ عبداللہ ابن مبارک، بیگم نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ رات کو دیکھو خواب ہے، اللہ کے نیک بندوں کا خواب ہے، ہر بات میں اشکالات کرنا مناسب نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے نہ سمجھو، لیکن اس کو تسلیم کر لو، ہے خواب بالکل پکا، اللہ کے ولی کا خواب ہے، کا موت کا وقت تو کسی کو متعین نہیں ہے، بات برابر ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ موت ابھی رونے کی وجہ، بیگم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو آپ، اتنا رو رہے ہو؟ کا خواب میں مجھ کو اشارہ کیا گیا کہ تم موت کو اتنا تلاش کر رہے ہو اور آخرت میں تم اتنا جلدی اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے بےتاب ہو، ابھی تمہاری موت نہیں آئے گی، ابھی 1-2 سال تمہیں زندہ رہنا ہے۔ تو بیگم نے کہا خوش ہو جاؤ، اس میں رونے کی کیا بات؟ تو کہا 30 سال سے میں موت کا روزانہ انتظار کر رہا ہوں بیگم، تو کہتی ہے کہ 1-2 سال ابھی اور موت نہیں آئے گی، خواب میں اس طرح کا کچھ اظہار ہوا ہے، میں تو روزانہ موت کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ میرے بزرگ عزیزو، ان کا خواب جانے دیجئے، مجھے اور آپ کو تھوڑا سا بھی اگر کوئی صدمہ لگ جاتا ہے جس میں موت نظر آنے لگتی ہے تو کتنی مجھے بے چینی شروع ہوتی ہے، چونکہ دنیا کے دھوکے کے گھر میں میرا دل اٹکا ہوا ہے، اس لیے آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور موت سے مجھے وحشت پھیلتی ہے، دہشت آتی ہے۔ اور ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر موت تاخیر ہوتی تو رونا آتا تھا۔ بزرگ عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علامت کو اپنے اوپر چسپا کرے، کسی کی طرف نہیں۔ میری خبر الگ ہے، آپ کی خبر الگ ہے، مجھے کل اس کے بارے میں پوچھو گی، آپ کو آپ کے بارے میں پوچھو گی۔ اللہ رب العزت یہ تینوں علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گزشتہ ہفتے جو بیان ہوا تھا اس میں ایک بات رہ گئی تھی، محمود انکل کو اللہ پاک جزائے خیر نصیب فرمائے، آپ لوگ بھی سنتے ہیں بہت شوق سے۔ انہوں نے نیچے پوچھا کہ 4 آپ نے کہا تھا کہ اللہ کا ذکر 4 حالت میں کرو، ماضی پر استغفار کہا تھا، زمانے 3 ہیں نا، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، تو اللہ کا ذکر ہم 24 گھنٹہ کیسا کر تو سکتے نہیں، بات اسی پر چل رہی تھی، اللہ کے ذکر پر، کہ اللہ کی محبت کا سب سے بنیادی سبب یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ زمانے 3 ہیں، حضرت تھانوی فرماتے تم 4 عمل کر لو، اللہ پاک تمہیں 24 گھنٹے ذکر اللہ میں لگا دے گا، ایسا ہی سمجھ میں آئے گا اللہ کو کہ تم اور میں نے 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کیا۔ کہا پہلا کیا؟ پہلا میں نے کہا تھا کہ جب ماضی پر کوئی بھی گناہ ہو جائے اور وہ گناہ یاد آئے تو استغفار، حال میں بھی گناہ ہوں گے تو استغفار کریں گے، استغفر اللہ۔ اور پریزنٹ میں 2 حال ہیں،
حال دو حال سے خالی نہیں، مصیبت کے حال ہے کہ شکر کا حال ہے، نعمت کا حال ہے تو اللہم لک الحمد و لک الشکر، اور مصیبت کا کوئی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے تو صبر، لیکن اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہو، یہ بھی ذکر ہے، یہ میں بولنا بھول گیا تھا۔ اور فیوچر کا کوئی وسوسہ آوے، کوئی خدشہ آوے، کوئی ذہن میں کوئی شیطان کی طرف سے کوئی آوے کوئی پریشانی کہ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہوگا، کورونا ہے، حالات ایسے، کل کیا ہوگا، تو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ حضرت فرماتے کہ تینوں حال میں تم اللہ کا یہ 4 ذکر کر لو گے، اللہ رب العزت اپنے تمہیں ذاکرین بندوں میں شمار کر لے گا۔ تو انا للہ میں بولنا بھول گیا تھا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ سنتیں پڑھ لے، نماز وہاں ہو۔